السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کی مائیں۔ جن ماؤں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ قرآن میں 3 اہم ماؤں کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ موسیٰ کے بغیر، صالحہ کے بغیر امت صالحہ ناممکن ہے۔ ماں صالح ہوگی تو اس اولاد بھی صالح ہوگی۔ سب سے پہلی ماں جن سے ہم سیکھیں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے، چیپٹر نمبر 28 آیت نمبر 14۔ فرعون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وقت کا سب سے بڑا جابر بادشاہ تھا جو وہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو اشارہ کیا کہ موسیٰ کو سمندر میں چھوڑ دیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ عزیز بہنوں، دنیا کا سب سے پاک، صاف اور پیور رشتہ ایک ماں کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ سوچئے کہ اس وقت ایک ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ کیا آپ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں؟ اگر وہ نہیں ڈالتی تو بچے کو مار دیا جائے گا، اور ڈالنا بھی ایسے سمندر میں ہے جو محض دریا یا نہر نہیں بلکہ گہرا سمندر ہے۔ انہوں نے توکل اللہ کیا اور صرف اس لیے کہ اللہ کو حکم ہے انہیں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو وحی نازل کی ہے، کئی جگہ اس کا ذکر ہے کہ آپ کو بائبل میں بھی مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کو چنا وہ دیکھیں گے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فواد عربی زبان میں خالی کو کہتے ہیں۔ ان کا دل کس چیز سے خالی اور کس چیز سے کھوکھلا ہو گیا؟ بہت ساری تمنائیں اور خواہشات جو ایک ماں رکھتی ہے، ساری چیزوں سے اس ماں کا دل خالی ہو گیا۔ وہ کشمکش میں تھی کہ میں چلاؤں، ہائے اللہ، ہائے میرا بچہ، اور اگر چلاتی بھی تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ شوٹ کر دیں گے۔ لہٰذا وہ اللہ پر توکل کرتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کے دل کو مضبوطی عطا فرمائی۔ عَلَىٰ قَلْبِهَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوطی عطا کی۔ اگر ہم نے ان کے دل کو نامضبوط کیا ہوتا تو سارا راز فاش ہو جاتا۔ رب کا معنی ہے اللہ نے ان کو استقامت عطا کی۔ کوئی چیز پھٹ رہی ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو، اس کو اللہ نے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اکثر ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایسی آزمائش اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو نہ دے، لیکن دوسری کئی چیزوں میں ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کی وفات پہ ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آسیہ کے پہنچتے ہیں، اور آسیہ فرعون سے کہتی ہے کہ ہم اس کو اپنائیں گے، اور اس کے دل میں بھی اللہ رحم ڈال دیتا ہے۔ شیر کے منہ میں بچہ پہنچ گیا، اور وہاں اب رضاعت کے لیے موسیٰ آتی ہیں۔ یہ ہے اس کا پلان اس رب کا۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ لیکن اللہ رب العالمین کا پلان ہم نہیں جانتے ہوتے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام ڈریم کارڈ ہولڈر ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سارے ٹیسٹ کا منشا ہے ہمارے ایمان کی پختگی دینا۔ اللہ تعالیٰ میں موسیٰ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ان کے بیٹے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائے گا، جد و جہد بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کی حفاظت کی، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بھی حفاظت کرے گا۔ رب تو لفظ قرآن مجید میں اور مقام پہ بھی آیا ہے۔ سورۃ کہف میں بھی آتا ہے، ان نوجوانوں کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مضبوطی عطا کر دی۔ جب ہم پر ایسی مصیبت آئے تو ہم گھبرا جائیں اور ڈر جائیں، ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی مضبوطی عطا کرے گا۔ اب دوسری ماں ہے عیسیٰ، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کا صرف نام ہی نہیں آیا، بلکہ ان کے نام سے پوری ایک سورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورت نمبر 19 ہے، آیت نمبر 12 سے 16۔
قرآن میں اور بھی بہت جگہوں پہ ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ نمبر 3 میں آیت نمبر 42 ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 42. اللہ نے ان کو تمام عالمین کی عورتوں پہ چنا. ان کی حیا اس کوالٹی کو ہم نے اپنایا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی جو ہے نا جو قرآن کی مس یونیورس کسی کو کہا جائے گا تو مریم علیہ السلام ہے. یونیورس مس ورلڈ یعنی پوری دنیا کی جو ہے اچھی عورت کس کو کہا جائے گا؟ مریم علیہ السلام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی دعا گو بندی تھی. ہمیشہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. نیز ان کا تعلق باللہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے جو مانگا جب مانگا اللہ نے ان کو دیا. جب زکریا علیہ السلام آئے انہوں نے ان کے پاس پھل دیکھے تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اگر ہم خالص دل سے توکل اللہ سے ہمارا دل بھی بھر کر رات کو اس وقت تہجد میں ہم اٹھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی ضرور سنے گا. جب جبرائیل کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان مرد آیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں آپ سے اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہر لمحہ اللہ سے تعلق میں رہتا ہے. ایک عظیم الشان کوالٹی جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ یہ کہ کہیں بھی قرآن میں کسی نبی کو ماں کے لقب سے نہیں پکارا گیا. یہاں عیسیٰ ابن مریم کہا گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بہت زیادہ سبق حاصل کریں. کس طرح سے مریم علیہ السلام کا کردار تھا، ان کی دعا، حیا، تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ہم بھی ایسا اپنائیں. اب تیسری ماں ہے ام اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھی ان کے بیٹے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھے ان کی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو بیٹے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام ام اسماعیل کو ویرانے کی چھوڑ رہے تھے تو پوچھا، جواب نہیں ملا. جب ابراہیم نے چھوڑا تو حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس لیے چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جواب ملا. پھر کہا کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ ہاں اللہ کا ذکر ہے تو پھر کہتی ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ کہہ کر چپ کر گئی. پھر جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، بار بار پانی سے نڈھال تھے، وہ کیا کرتی ہیں؟ پوری کوشش کر کے زور لگا کے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کا چکر لگاتی ہیں. وہ ایک بار نہیں 2 بار نہیں چکر لگا کے بیٹھ سکتی تھی، وہ 1-2 بار چکر لگا کے بیٹھ بھی سکتی تھی. کہ میری بہنوں آپ سوچیں، اس کا مطلب ہے کہ حاجر علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جد و جہد اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک محنت اور پر جو ہے نا مسلسل انت تک کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں اہم ہے. وہ ایک بار چکر لگا کے بیٹھ سکتی تھی لیکن وہ جانتی تھی اللہ تعالیٰ جد و جہد کو دیکھنا چاہتا ہے. ہم کیا نہیں کر سکتے؟ یہ جملہ کہنا کہ اعوذ باللہ قرآن کی آیات صرف قرآن کے لیے نہیں، اور کورس ہمیں قرات کے ساتھ اجر ملے گا، حسنات حاصل ہوں گی، لیکن جب تک ہم انہیں سیکھیں گے نہیں، ہماری روحوں میں، ہماری تھاٹ کے نتیجے میں قرآن کا اثر نہیں پہنچے گا، جب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں کیوں نازل کی ہیں. ماں ہاجر کا رول ہمارے لیے بہت اہم ہے. اسلامی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اس قدر پسند آیا کہ آپ صرف عورت ہی نہیں، مرد بھی اس رکن کو جب تک ادا نہیں کریں حج مکمل نہیں ہوتا. کون سا ایسا ازم ہے یا کون سی ایسی تہذیب ہے جس میں عورت کو اتنی عزت دی گئی ہو کہ مرد بھی عورت کے اس عمل کو کرتا ہے؟ جب تک وہ اسے ادا نہ کرے اس کا فرض پورا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھنا ہے کیا مجھ پر اس وقت میں ایسا وقت آتا ہے، فرض کریں، ہم سوچیں، امیجن کریں میرے بھی ایسا وقت آتا ہے تو میں ایسا کروں گی؟ ان کے شوز میں اپنے آپ کو سیکھیں. اگر وہ چاہتی تو صرف تسبیح کرتے ہوئے بیٹھ جاتی. دل تقوی، ایمان اور توکل سے لبریز تھا، لیکن انہوں نے جد و جہد کی اور اللہ ان کو ان کی جد و جہد اتنی پسند آئی. اللہ نے ان کے جد و جہد کی کوشش کی اور قدر کی اللہ تعالیٰ نے.
ان کی جدوجہد کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے قدر کی، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کو ان کی جدوجہد پسند آئی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پوچھا تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس کے پیچھے ایک بڑی تربیت ہے، ورنہ ایک معصوم بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابا آپ جو چاہیں کر گزرو، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کم از کم اپنی فیملی کا ایک فرد اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہو۔ آپ کا یہ ویژن ہونا چاہیے جیسے موسیٰ کا ویژن تھا، مریم علیہ السلام کا ویژن تھا، جیسے اسماعیل کا ویژن تھا۔ سوچئے کہ میں کیا چھوڑ کر جاؤں گی دنیا میں، لوگ مجھے کس لیے یاد کریں گے، میرے پیچھے میری کیا حیثیت ہوگی، لوگ مجھے کس نام سے یاد کریں گے۔ ہر کوئی بہن اور ہر کوئی بیٹی ایک تحریک رکھتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیں، آپ میں سے ہر کوئی اللہ کے دین کا کام کر سکتا ہے۔ اب اس جو موجود زمانے میں ہیں، جتنے فتنے ہیں، ہمیں مجاہدہ بننا ہوگا، ہمیں انت تک کوشش کرنے والا بننا ہوگا۔ مثال ایک چھوٹی سی پاکستانی بچی کا ویڈیو دیکھ رہی تھی میں، اس کے 13 ملین ویوز تھے، اور ویڈیو کیا کرتی تھی، اگر اسی بچی کی تربیت اچھی ہوتی تو وہ حدیث کی ویڈیو بناتی، اور اس کے ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ویوز ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو کم مت سمجھیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا رول ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کی محبت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو راستہ کیجیے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آتا ہے۔ یہ نہایت اہم سوال ہے، کیا ماؤں کی طبیعت ضروری ہے؟ ٹیچر ٹریننگ کے لیے 1 سال کی ٹریننگ ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے 7 سال بعد ڈاکٹر بن سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنی ہے تو 7 سال لگتے ہیں، لیکن جب ماں بننا ہے تو ایسے نکاح کر دیا جاتا ہے اور اسے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور وہ معصوم بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے ایسی ماں، جیسے جو ہے نا شعور نہیں ہے، اس نے بچے کو کیا سکھانا ہے۔ ایک ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو ایک بندہ مر جاتا ہے، لیکن اگر ایک ماں غلطی کرتی ہے تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے کورسز کروائے جائیں جس میں ماؤں کو بتایا جائے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک ماں کا کردار ہے انسان کو بنانا، اس میں اخلاق کا انجیکشن لگانا، اس میں تقوی ایمان ڈالنا۔ ماں جب دودھ پلا رہی ہے، ساتھ ٹی وی ناچ گانا چل رہا ہے، وہی بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو ناچتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو تقوی پلائے گی تو ایسا بچہ صلاح الدین ایوبی بنے گا، امام شافعی، امام ابو حنیفہ بنے گا، اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے گا۔ پورے قرآن کو سمجھنا ہوگا، ہر آیت کو سمجھنا ہوگا۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق کا ذکر کیا ہے، ماں کی ڈیوٹی کیا ہے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ایسی عظیم نعمت دے گا تو اس وقت قابل بنے کہ وہ اسے نبھا سکے۔ تعلق باللہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، تہجد کی پابندی، اور پھر تہذیب۔ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق بنانا ہے، جیسے ہم نے 3 مثالوں سے بتایا کہ ان کا تعلق باللہ کیسا تھا۔ آپ کا اور میرا تعلق باللہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم کیسا بنا سکتے ہیں؟ جو بھی کہنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ صبح جب کالج یونیورسٹی جہاں بھی جا رہے ہوں، ہم اللہ سے بات کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ ہی ہے، اور ہماری زندگی کا سینٹر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہو۔ نمازیں تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ جہاں 4:45 پہ فجر ہوتی ہے، اگر آپ 4 بجے بھی اٹھیں، لمبے رکوع سجود کے ساتھ 2 نفل پڑھیں، سجدوں میں اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں اور روئیں۔ پھر اس کے بعد جب اٹھیں تو توکل اور تقوی کے ساتھ اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔